بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میاں برادرز ٹی وی۔ اور آج ہم بات کریں گے سن 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں، جو کہ ہندوستان کے لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی انگریز حکومت کے خلاف لڑی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے میاں برادرز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نیو اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو 216 لوگوں نے مل کر بنایا اور سن 1600 میں یہ ہندوستان میں قائم ہوئے۔ سن 1610 میں اس نے تجارتی غرض سے مدراس میں اپنا ایک گودام قائم کیا اور پھر 1611 میں ممبئی میں اس نے اپنا ایک گودام قائم کیا۔ اس طرح تجارتی غرض سے یہ آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے اہم معرکہ یا سب سے اہم جنگ، جو کہ جنگ پلاسی کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ پلاسی 1757 میں نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑی گئی اور نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواب سراج الدولہ، جنہیں ٹیپو سلطان بھی کہا جاتا ہے، وہ مسلمان شخصیت ہیں کہ جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے اس قدر مضبوطی کے ساتھ اپنی تلوار کو پکڑا ہوا تھا اور انگریزوں پر ایسی وحشت اور خوف طاری تھا ان کا کہ وہ ان کے پاس آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ آج بھی مردانگی اور شجاعت کی مثال دینے کے لیے ان کا ایک تاریخی جملہ اکثر بولا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی شہادت کے کچھ ہی وقت پہلے بولا تھا، جب انگریزوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں تو ہم آپ کی جان بخش دیں گے۔ تب انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی مزید مضبوط ہو گئی اور آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی اور 1856 تک ایسٹ انڈیا مکمل ہندوستان پر قابض ہو چکی تھی۔ پاکستان بنا سن 1947 میں، لیکن صحیح معنوں میں اس کی تحریک کا آغاز ہوا سن 1857 میں۔ اس دور میں جس نے سب سے پہلے علم جہاد بلند کیا، اس عظیم شخصیت کا نام علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بلند کیا اور انہیں پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ سب سے بزرگ ہیں، ہم آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بنیاد پر آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا اور ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بہت مظالم ڈھائے گئے کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن وہ ایک بھی قدم پیچھے نہ ہٹے اور حتیٰ کہ ان کے جو دوست علماء کرام تھے ان کو پکڑ کر ان کی آنکھوں کے سامنے توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں؟ تو وہ ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے اور پھر بعد میں ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ کپڑے اتار کر ان کے جسم پر استریاں پھیری گئیں اور اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ جب ان کی چمڑی، ان کے جسم کا ماس ان کے وجود سے الگ ہو گیا تو انہوں نے زخموں پر نمک اور مرچیں پھینکیں اور پھر استریاں پھیری گئیں اور پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ اب بھی اپنی بات پر قائم ہیں؟ تو مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نہایت بزرگ ہونے کے باوجود شیروں کی طرح اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے اور انگریزوں کی لاکھ کوششوں اور مظالم کے باوجود ذرا برابر بھی نہ ہچکچائے۔ جب انسان اور اللہ اور اس کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے درمیان عشق کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کی توپیں، یہ ٹینک، یہ تلواریں، یہ اس کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں، ناکافی ہو جاتی ہیں۔
کسی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ امیہ بن خلف تجھے اتنا مارتا ہے، تجھے اتنا پیٹتا ہے، تو روتا نہیں، تو چلاتا نہیں، تو مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بلال نے مسکرا کر جواب دیا، امیہ بن خلف کی نظریں مال کی طرف ہیں، میری نظریں سرکار کی طرف ہیں، اور جب نظریں سرکار کی طرف ہو جائیں تو یہ دنیا کے تمام مظالم بے اثر ہو جاتے ہیں، بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک پاکستان 90 سال کی ایک طویل ترین جد و جہد کے بعد معرض وجود میں آیا۔ اس کے لیے کئی ماؤں نے اپنے بیٹے پیش کیے، کئی بزرگ باپوں کے سہارے چھن گئے، اور کئی بہنوں کے سر کا سہاگ اجڑ گیا، اور ہماری کئی بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، کئی بیچارے معصوم بچوں کے سر قلم کر کے نیزوں پر چڑھا دیے گئے، اور ایسی لاکھوں قربانیوں کے بعد آج ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔